السلام علیکم، میں امداد عمر. انتخابات مشکوک ہو گئے ہیں. جنوری کے آخر میں انتخابات ہوں گے یا نہیں سوال پیدا ہو گیا ہوا ہے. مطالبات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آج ایک بڑا فیصلہ ہوگا اور کل بھی انتہائی بڑا دن ہے. یہ ہفتہ مجموعی طور پر انتہائی اہم ہوگا اور نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کے استقبال کے حوالے سے بھی تیاریاں زوروں پر ہیں. ایک اور جماعت نواز شریف کا استقبال کرے گی، لوگ دے گی اپنے. صورتحال اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تیزی کے ساتھ. اور پرویز الہی صاحب کا معاملہ بھی اب رہائی کا وہ سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے. تو سارے معاملات ہیں اور ان معاملات پر بات کرنے سے پہلے گزارش ان دوستوں سے، دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کریں میرا چینل. اور ویلاگز پسند آئیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹس بھی کریں. تو اب معاملہ ہے انتخابات کا، اور انتخابات سے پہلے سوال کہ اصل نگران کون ہے. نگران حکومت آتی ہے تو پھر نگران کوئی اور ہو جاتا ہے. ظاہر ہے یہ پاکستان میں کوئی پہلی بار نہیں ایسا ہو رہا، بلکہ نگران حکومت کا کانسیپٹ جو تھا وہ تھا ہی اس لیے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوں اور اپنی مرضی سے انتخابات کروائے جائیں، اپنے مرضی کے نتائج لیے جائیں. لیکن ظاہر ہے ہر بار یہ ممکن نہیں ہوتا. ہر بار جو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس ڈیزائن کے مطابق نتائج لینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کوشش تو اپنے کی جاتی ہے. تو اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، سوال بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے کل اپنے ولاگ میں گزارش کی تھی دہشت گردی کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک تو جنون مطالبہ تھا مختلف لوگوں کا، اور ایک کنسرن تھا کہ جنوری کے آخر میں انتخابات کیسے ممکن ہوں گے. برف باری ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور پنجاب کا جو یہ مری کا علاقہ ہے وہاں پر، اور کوئی 21-22 کہا جا رہا ہے قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں وہاں پر پولنگ نہیں ہو سکے گی برف باری کی وجہ سے. تو لہٰذا JUI نے تو شروع سے ہی یہ بات کرنا شروع کر دی تھی کہ برف باری اور اس سخت موسم میں انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن اب معاملہ اس سے آگے چلا گیا. کل میں نے گزارش کی تھی کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں پیدر پہ، اپنا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پھر پنجاب میں، تو وہ دہشت گردی کے واقعات انتخابات کے لیے خطرات بن سکتے ہیں. تو اب ان کو بھی مینشن کر کے انتخابات ڈیلے کرنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. بلکہ اب تو یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے نا، کہ انتخابات سے پہلے معیشت ٹھیک کرنی چاہیے. اچھا، انتخابات سے پہلے معیشت ٹھیک کرنے کی جو بات تھی وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ نہیں تھی، لیکن یہ کہیں اور سے بات آتی تھی ہمارے پاس، اور مسلسل کہیں اور سے یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے معیشت پھر الیکشن. کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب. اب یہ کہا جاتا رہا کہ پہلے معیشت اور پھر انتخابات. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ان کا اہم کردار ہے، اہم رول ہے، اور وہ کہتے ہیں نا ایویں ہی گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے، وہ ایویں ہی بات نہیں کرتے ہوتے. کچھ نہ کچھ پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو پھر مولانا صاحب جو بات کرتے ہیں. تو میں نے کل بات کی تھی دہشت گردی کے حوالے سے کہ وہ انتخابات میں رکاوٹ بن سکتی ہے. تو ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کلیئر کہا ہے کہ برف باری اور پھر دہشت گردی، یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ الیکشن جو ہے جنوری میں نہیں ہونے چاہیے. اور پھر مولانا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ دہشت گردی کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو انتخابی مہم چلانا مشکل، اور ہمارے لیے تو کہتے ہیں ناممکن ہے. ظاہر ہے حافظ حمداللہ صاحب پر حملہ ہوا، اس سے پہلے بھی JUI پر حملے ہوئے، تو وہ اس وجہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ بات ہوتی ہے نا کہ دہشت گردی کے معاملات بہتر کر کے انتخابات کروانے کی طرف جایا جائے. لیکن مولانا صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اس وقت ضروری نہیں ہے، ملک کی معیشت بہتر ہونا ضروری ہے. یہ بات انہوں نے JUI کا شورا کا اجلاس تھا پنجاب کا ساہیوال میں، اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پہلے معیشت ٹھیک کریں پھر انتخابات کی طرف جائیں. اب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دنوں میں یا مہینوں میں تو ٹھیک ہونے نہیں لگی، اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو طریقے، جو آپشنز دیے گئے ہیں عالمی اداروں کی جانب سے، خاص طور پر ورلڈ بینک کی جانب سے، اس میں یہ ہے کہ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات کی ضرورت ہے ان میں سب سے اہم اقدام جو ہے وہ ہے انتخابات کا،
کہ انتخابات ہو، سیاسی استحکام ہو اور اس کے بعد جا کر معیشت ٹھیک ہوگی۔ یہ جو مطالبہ تھا، یہ میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں کہ جی اپنا گھوڑے کے آگے تانگا باندھنا، یہ الٹا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے الیکشن ہو، سیاسی استحکام آئے گا، پھر معیشت بہتر ہوگی، پھر معاشی استحکام آئے گا۔ لیکن کیونکہ یہ اشارے ہیں کہ انتخابات کسی نہ کسی کی خواہش ہے کہ وہ نہ کرے یا انتخابات آگے لے کر جائیں۔ اچھا، اس کے پیچھے سوچ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ ڈرا رہی ہے۔ ریسنٹلی ایک سروے بھی آیا ہے، وہ مقبولیت ڈرا رہی ہے کسی نہ کسی کو، لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے عمران خان کی مقبولیت کا بندوبست کریں، اس کے بعد انتخابات کروائیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ایک بات لکھ لیجئے جو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں، خوف اور جبر کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، زیادہ دیر نہیں چلتا۔ خوف انسان جب ایک بار خوف سے گزر جائیں نا، جبر سے گزر جائیں، تو پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بند آوازیں ہوتی ہیں وہ پھر آوازیں جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، بند زبانیں پھر بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ جی عمران خان کا بندوبست کرنے کے بعد 25 میں یا آگے چل کر انتخابات کبھی کروائیں گے، تو پھر عمران خان کی یہ سہولت کاری ہو رہی ہے، کیونکہ جو آمریتیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں بھی رہیں، ضیاء کی آمریت، مشرف کی آمریت، اس میں بھی سال ڈیڑھ کے اندر اندر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے کوڑے کھائے، جیلیں برداشت کیں، پھانسیاں چڑھے، خوف کا عالم ایک حد تک تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ تو اگر کوئی یہ پٹھی پٹی پڑھا رہا ہے کسی کو کہ پہلے عمران خان کا بندوبست کرے اور پھر معیشت وغیرہ بہانہ ہے، اور اگر کوئی یہ بھی بہانہ نہ بھی، اگر کوئی واقعی یہ چاہتا ہے کہ معیشت بہتر کر کے پھر الیکشن کروائیں، تو بھی نہیں، یہ الٹی گیم ہے، یہ نہیں ہو سکتی، الٹی گنگا کا نہیں بہتی، یہ الٹی گنگا بہانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو مطالبات ہیں یہ مطلب حیران کن ہے، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، کہ ہاں یہ ضرور ہے، وہ جو جنوری کے آخر کا انتخابات ہے، وہ میرا خیال ہے، وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا شروع میں کہا تھا کہ اگر یہ تاریخ دی گئی ہے تو پھر نواز شریف صاحب اس سے پریشان ہوں گے نا۔ نواز شریف صاحب اکتوبر میں آ رہے ہیں، 21 اکتوبر کو، اور 30 نومبر کو الیکشن شیڈول آ جائے گا، تو اس سے ایک ہفتے کے بعد، اگلے ایک ہفتے کے بعد تو الیکشن کاغذات نامزدگی اور اس کی آخری تاریخ، تو میاں صاحب تو کلیئر نہیں ہوں گے نا عدالتوں سے، وہ تو الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو پھر وہ میں نے ضرور کہا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو، وہ جو میاں صاحب نے مطالبہ جس دن کیا تھا کہ باجوہ اور فیض حمید کے احتساب کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی، تو اس کے فوراً بعد الیکشن کی تاریخ آ گئی تھی، یا الیکشن کا بتایا گیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری کے آخر میں ہوں گے، اور وہ تاریخ ہم نے جو جوڑ توڑ کر کے حساب کتاب لگا کر بنائی تھی وہ 28 جنوری تھی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کے پاس ٹوٹل 1 مہینہ ہوگا، 1 مہینے میں وہ اپنے مقدمات سے بری نہیں ہو پائیں گے، تو لہٰذا نواز شریف صاحب بیٹ نہیں کر پائیں گے الیکشن کو، وہ ایک الگ پوزیشن تھی۔ لیکن جو برف باری، جو ہارڈ ایریاز ہیں، اس کی وجہ سے ایک مطالبہ جائز ہے کہ جی انتخابات کو 10-15 دن آگے لے کر جایا جائے۔ لیکن یہ کہ جی معیشت ٹھیک ہوئے بغیر انتخابات نہ کروائیں، یہ پھر کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، جس کی وجہ سے جو سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں وہ انتخابات کی طرف نہیں جا رہی۔ اور میاں نواز شریف صاحب کا 21 اکتوبر کی تاریخ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انتخابات 2-3 میں، کیونکہ نون لیگ کا مطالبہ تھا مارچ اپریل کا، تو وہ بھی ذرا انتخابات کو اور آگے دیکھنا چاہ رہی ہیں مارچ اپریل میں، اور مارچ میں تو سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، تو کیسے ممکن ہوگا؟ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کا ہے۔ اچھا نہیں، اس میں جو استقبال کی بات، نواز شریف صاحب کی واپسی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی شورا کے اجلاس میں کہا ہے کہ پوری قوم کو نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنا چاہیے۔ میں ڈیکوڈ کرتا ہوں اس کو، وہ یہ کہ جی JUIF مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون کرے گی میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے، اپنے لوگ دے گی، اور ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کا تعلق اتنا اچھا ہے کہ وہ یہ کرتے رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ پوری قوم استقبال کرے، اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب خود بھی ہوں گے نا وہاں پر، تو جب مولانا صاحب ہوں گے تو پھر مولانا صاحب کے وہ جو ہیں
انصار وہ بھی ہوں گے رضاکار، اور پھر مولانا صاحب کے جو کارکن ہیں، مولانا صاحب تو ایک ہفتے کی اپنا اس پر ڈیڈ لائن پر، ایک ہفتے کے ٹاسک پر، شارٹ نوٹس پر مولانا صاحب ہزاروں کا جلسہ کر سکتے ہیں آرام سے. تو وہ جو کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی نون لیگ سے رہ جائے گی، تو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب اس میں ان کو سپورٹ دیں گے. اور پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی ہیں، اور جب مولانا صاحب ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم کو استقبال کرنا چاہیے تو پھر وہ خود بھی کریں گے. اچھا، آج سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر، اس وجہ سے کہ آج عمران خان صاحب کا 9 مقدمات میں جو ضمانتوں کی درخواست تھی، ان کی عدم پیروی کی وجہ سے ان کی ضمانتیں خارج ہو گئی تھیں. 9 مئی کے معاملات ہیں، توشہ خانہ کا معاملہ ہے، کچھ اور معاملات ہیں. تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ جو اپنا ماتحت عدالت کا عمران خان صاحب نے اس کے خلاف اپیل کی ہوئی تھی، چیلنج کیا ہوا تھا کہ ان کی جو اپنا ضمانت دی جائے، تو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. آج فکس کر دیا گیا ہے، وہ فیصلہ سنایا جائے گا کچھ دیر تک. اب عمران خان صاحب کی ضمانتیں ان مقدمات میں ہو جاتی ہیں، جس میں میرا خیال ہے سائفر بھی ہے اور دیگر مقدمات ہیں، دہشت گردی کے 25 مئی کے مقدمات بھی، کافی سارے مقدمات ہیں. تو عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور ہو جائیں گی، تو پھر کسی اور مقدمے میں عمران خان صاحب کو، کیونکہ اب تو چالان سائفر والا چالان بھی آ گیا ہوا ہے، 9 مئی کے مقدمات کے چالان بھی آ گئے ہوئے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اسلام آباد کے ہیں، تو پھر پنجاب کے مقدمات جو ہوں گے ان میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو باہر نہیں آئیں گے، لیکن فیصلہ آج ضمانتوں کا آ سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے معاملے میں جو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی 3 سال کی اور 5 سال کی نااہلی، وہ فیصلہ جو ہے تو جو تھا عدالت کا، عمران خان صاحب نے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ عمران خان صاحب کی درخواست پر معطل کر دیا تھا، ضمانت بھی عمران خان صاحب کو دے دی تھی. اچھا، کل کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آج سے بھی زیادہ. کل 3 اکتوبر ہے. کل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت ہے سپریم کورٹ میں. پچھلی سماعت لائیو ہوئی تھی اور کل بھی لائیو کی جائے گی سماعت. فیصلہ مطلب ایک آدھ سماعتوں میں ہو جائے گا، یا ممکن ہے کہ کل ہی فیصلہ ہو جائے. اس کو لمبا نہیں کھینچنا چیف جسٹس صاحب نے. وجہ یہ ہے کہ کافی کچھ اس سے جڑا ہوا ہے. کئی ایسے فیصلے عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت نے یا مختلف بینچز نے کیے ہوئے ہیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے اور قاضی فائزہ صاحب کے فیصلے کے بعد، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق بینچز نہیں بنتے، طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، 3 ججز کو مشاورت میں شامل نہیں کیا، یعنی 3 ججز کی مشاورت سے بینچز نہیں بنتے، اور از خود نوٹس کیسز کے فیصلے یا 184(3) کے تحت جو معاملات آتے ہیں ان پر بینچز نہیں بنتی، تب تک 184(3) کے تحت چلنے والے مقدمات روک لیے جائیں. تو اس کے بعد کافی ساری چیزیں ہیں، کافی سارے معاملات ہیں سیاسی. اس میں نیب ترامیم اڑا دی گئی، ریویو ایکٹ اڑا دیا گیا، اور آڈیو لیکس کمیشن کا معاملہ تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. تو ان ساروں کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. تو بڑا تہلکہ خیز ہفتہ ہونے جا رہا ہے. 6 کو پھر پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواست جو سننی ہے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں. وہ معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز کیونکہ انتخابات سے جڑی ہے، وہ ہے تحریک انصاف کی انتخابات 90 روز میں کروانے کی پٹیشن، قومی انتخابات، عام انتخابات. وہ پٹیشن، اس پر کوئی بینچ نہیں بنا ہوا تھا. اس کے لیے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا تھا کہ رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے. میں نے کل کے ولاگ میں کہا تھا نا کہ عمران خان کی توقعات بھی چیف جسٹس صاحب سے ہیں، ان چیف جسٹس سے جن کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہے. تو وہ پٹیشن جلدی اس کی سماعت کے لیے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے. تو کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ پٹیشن جو ہے وہ مسترد یا وہ نہ سنی جائے. کوئی نہ کوئی انٹرٹین تو اس کو کیا جائے گا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس طرح جس طرح عمر عطا بندیال صاحب سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے سیاسی مقدمات میں پڑ جاتے تھے، تو اگر وہ پٹیشن لگ جاتی ہے اور پرویز الہی صاحب کا معاملہ ضمانت کا
پرویز الہی صاحب کی ضمانت طاہر کیوں نہیں ہوگی؟ پرویز الہی صاحب کی ضمانت، کوئی ایسا مقدمہ ہے نہیں کہ ان کی ضمانت خارج ہو جائے یا ان کی اپیل خارج ہو جائے. تو یہ دو معاملات، الیکشن، پرویز الہی صاحب والے، یہ دونوں معاملات جو ہے یہ ایک نئی محاذ کی طرف لے کر جا سکتی ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے سامنے دیوار بننے کی کوشش کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے فیصلوں کے سامنے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ دیوار بننے کی کوشش کرے گی، لیکن اگر کی تو پھر بڑے طوفان اٹھیں گے. ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. اس ہفتے میں آپ کو تہلکہ خیزیاں نظر آئیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.